اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ ماہ رمضان المبارک تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ خواتین و حضرات نے یہ حدیث شریف سنی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجیے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ آپ غور فرمائیں کہ رمضان المبارک آنے سے 2 ماہ پہلے ہی رمضان کا انتظار اور اشتیاق ہو رہا ہے اور اس کے حاصل ہونے کی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں رمضان کی صحیح قدر و قیمت ہو۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جھلسا دینے والا۔ اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں جب سب سے پہلے یہ مہینہ آیا تو سخت اور جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں منہمک رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی صفائی اور سروس کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں کی صفائی کے لیے یہ مبارک مہینہ مقرر فرمایا۔ بہرحال روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اسی تقوی کے حصول کے لیے اس آخری امت پر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور روزے کا وقت طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا گیا ہے، اور یہ زمانہ اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت اور تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور نہایت مدت اور وقت ہے۔ پھر اس کے لیے مہینہ وہ مقرر کیا گیا جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات شب قدر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور موزوں زمانہ ہو سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا جس کو تراویح کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مبارک مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان دونوں عبادتوں کے احادیث شریفہ میں بہت زیادہ فضائل ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ لیکن صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس ماہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ غفلت کے پردوں کو دل سے دور کیا جائے۔ اصل مقصد تخلیق کی طرف رجوع کیا جائے۔ گزشتہ 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ان کو معاف کرا کر آئندہ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے استحضار اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ گناہ نہ کرنے کا داعیہ اور جذبہ دل میں پیدا کیا جائے، جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گی، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا اور اس سے صحیح طور پر ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، بلکہ جس طرح ہم پہلے خالی تھے ویسے ہی خالی رہ جائیں گے۔ اللہ ہمیں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔
ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ضرور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔